صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تمنن تستکثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ 29واں سپارہ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 6۔ بلا شبہ اس اسلامی مملکت پاکستان میں بسنے والے اکثریت اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سر بکفن ہے، اور اس بات کا منظر ابھی حال ہی میں چند دن قبل دنیا نے دیکھا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگانے والے ہزاروں لوگ باہر نکلے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس جو پاکستانی قوم کے جذبات مجروح کرتا ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، کہ ہمارے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ ان سے اپنے تعلقات ختم کیجیے۔ لیکن ہمیں اپنی ذات پر بھی ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلم ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم اس حد تک ذہنی غلامی کا شکار ہیں کہ ہمیں دیگر امور، دیگر معاملات تو درکنار، اپنے روزمرہ معمولات میں بھی انگریز کی تابعداری اور امریکہ کی غلامی جو ہے وہ ہماری سوچ اور فکر میں رچ بس چکی ہے۔ مثال کے طور پر عام آدمی تو درکنار، مذہبی حلقوں میں بھی یہ بات عموماً سننے دیکھنے میں آتی ہے کہ کہیں کوئی دعوت کا یا کھانے کا کوئی پروگرام ہو جس میں چند احباب شریک ہوں تو زبان پر لفظ یہ آتا ہے کہ امریکن سسٹم کر لو، امریکن سسٹم، کہ وہ دوست باہمی مل کر برابر میں پیسے ڈالتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں۔ کیا ہوگا کہ ہر آدمی نے کھانا کھا لیا ہے لیکن وہ اپنی جیب سے کھاتا ہے، اس نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ اسے کہتے ہیں امریکن سسٹم، امریکن سسٹم کا۔ مجھے اس بات میں تو اعتراض نہیں، لیکن اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ لفظ امریکن سسٹم یہ ہماری ذہنی پستی کا عکاس ضرور ہے کہ ہم من حیث القوم کس قدر مغلوب قوم ہیں۔ ہمیں اپنے کھانے میں بھی کوئی اور لفظ نہیں ملتا، وہاں بھی ہمیں امریکن سسٹم کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ امریکہ کا سسٹم چلا دیں۔ حالانکہ شرعی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو میں اس پر کوئی حتمی ناجائز ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن بہرکیف اس میں کچھ قباحتیں ضرور ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات کے آئینے میں ہم اپنے اس طرز عمل کو دیکھیں تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ جسے اللہ نے توفیق دی ہے وہ خرچ کرے، وہ اپنے عزیز و اقربا پہ خرچ کرے، وہ اپنے دوست احباب کی دعوت کرے، وہ غرباء و مساکین کو کھلائے،
اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مجھے بھی جب اطلاع ملی کہ میں حضور کو دیکھنے کے لیے آپ کی زیارت کے لیے چل پڑا. لوگ اپنی اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہے تھے، میں ایک طرف بیٹھ کر سارا منظر دیکھتا رہا. جب امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر میری نگاہ گئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی سچی شخصیت کا ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. کچھ دیر بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں میں سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں، دنیا میں امن و سلامتی کو پھیلا دو. وأطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، اس سے تم میں محبت اور مودت پیدا ہوگی، تمہارے باہمی ناراضگی، بغض اور کینے وہ ختم ہو جائیں گے. تالیف قلب کے لیے اطعموا الطعام، تم ایک دوسرے کو کھانا کھلانا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اپنے عزیز و اقارب سے میل جول رکھا کرو، خبر گیری کیا کرو. وصلوا والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو رات اس پہر میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا. تدخلوا الجنۃ بسلام، میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ پھر تم سلامتی کے ساتھ بلا خوف و قطر جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میرے عزیزوں، کھانا کھلانا، دعوت کرنا ایک دوسرے کی، یہ وہ عمل ہے، عظیم ترین عمل، ایک ایسا صدقہ ہے کہ بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ کے ان امور میں سے ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ اس اسلامی طریقے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں ہم اس بات کی طرف آتے کہ ایک آدمی کو اللہ نے نوازا ہے، یا میں چند دوست جو باہمی صاحب حیثیت ہیں وہ کھانا کھلائیں؟ آخر یہ سسٹم کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تمنن تستکثر، آپ کسی پر احسان نہ کریں، نیکی نہ کریں اس امید سے کہ یہ آپ کے ساتھ بڑھ کر کے نیکی کرے گا، احسان کرے گا. آپ زیادتی کی امید سے، زیادتی کی لالچ سے کسی پر، کہ زیادتی کی لالچ یعنی کہ اس سے بڑھ کر آپ نے جو سلوک کیا اس سے بڑھ کر وہ کرے گا. آپ نے اس کو دعوت کھلائی ہے تو پھر وہ آپ کو اس سے بڑھ کر کھلائے. آپ نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کوئی اچھا برتاؤ کیا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر کرے. میرے پیغمبر یہ نہیں کرتے، اس سوچ کے تحت نیکی نہیں کرنی. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کھانے کو تو درکنار رہ دیجیے کہ کھانا تو ہم کسی کو کھلا دیں، ایک دفعہ کھلائیں، دو دفعہ کھلائیں، تو پھر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو شکوہ کناہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو جب کھلاتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ ایک پیالی پلا دیں. لیکن ہم اپنے دیگر معاملات میں بھی دیکھتے ہیں، خوشی اور غمی کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کی شادی ہو جائے کا موقع آ جائے، تب بھی وہاں ہم کیا کرتے ہیں، بھئی فلاں آدمی میرے بچے یا بچی کی شادی پر اتنی سلامی دی تھی تو اب کیا کریں گے، اس کے اضافے سے دیں گے. اگر وہ نہ دے یا وہ برابر جتنی اس نے رقم دی تھی اتنی ہی وہ سلامی میں واپس لوٹا دے تو عموماً اس پر بھی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا اور اس نے کیا کیا ہے. اللہ رب العالمین امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ولا تمنن تستکثر، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی معاملے میں
تم کسی کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، تو اس نیت سے نہیں کرنا کہ جہاں تمہیں اس سے زیادہ بڑھ کر کے وہ تمہارے ساتھ سلوک کرے، بلکہ جب تم کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی سے حسن سلوک کرو، تو تمہاری سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، قیدیوں کو کھلاؤ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اضافے کی امید نہیں رکھتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور نہ ہم اس بات کے طلبگار ہیں کہ تم زبانی طور پر ہمارا شکریہ ہی ادا کرتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ تو خالصتاً ہم اپنے اللہ کی رضا میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے اسلام کا تصور انفاق میں، خرچ کرنے میں۔ آپ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ اس پر خالق کائنات آپ کو خیر کثیر عطا کرے گا، یہ آپ کی آخرت میں آپ کے کام آئے گا، اس سے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ خرچ تو آپ ویسے بھی کرتے ہیں، چند دوست صاحب حیثیت ہیں تو اگر وہ الگ الگ اپنی دعوت کر لیں اور ساتھیوں کو کھانا کھلائیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ان کی دنیا و آخرت کے لیے خیر اور بڑائی کا باعث ہوگا۔ جب آپ جس کو آپ امریکن سسٹم کہتے ہیں، اس میں یہ چیز نہیں آئے گی، اس میں جذبہ ایثار کا فقدان ہے، جذبہ ایثار ختم ہو گیا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لینا، اپنے ہمسایوں کو بھی بھیج دینا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اچھی چیز تم خود کھانے لگو تو اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو بھی دینا، چند لقمے ہی صحیح، اس کو بھی شریک کرنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے کہ 4 یا 5 دوستوں نے مل کر کے کھانا پکایا ہے، پیسے ڈالے ہیں، اب کوئی اور آئے تو پھر پیسہ دینے پایا تو انہیں روٹی کھا کے ٹل گئے۔ یہ ہمارے اندر وہ جو جذبہ ایثار، ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ جو اسلام پیدا کرتا ہے، یہ سسٹم اس جذبے کو ختم کرتا ہے۔ اگر ختم نہیں تو پھر کم ضرور کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذرا اپنی ذات پر تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم ذہنی غلامی کی اس پستی میں ہیں کہ ہمیں اس میں بھی امریکہ نظر آتا ہے، امریکن سسٹم، اور پھر اس کی جو قباحتیں ہیں وہ الگ سے ہیں کہ آپ اس خیر کثیر، اس اجر سے محروم ہیں جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کیا ہے، جس کا پیغام امام الانبیاء حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور پھر وہ جو باہمی احساس، ہمدردی ہے، وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے، اس کا اس میں فقدان ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی طرف آئیں، جب آپ کوئی اچھی چیز پکائیں تو کبھی اپنے ہمسایوں کو بھی دیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کبھی مسجد کے خادم یا مولوی کو بھی دے دیں، کیونکہ اس کو جو 10-20 ہزار مل جاتے ہیں وہی کافی ہے، اس سے ذات کا وہ حقدار نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھا کھانا پکائیں اور اپنے امام مسجد کو دیں، لیکن کم از کم اپنے ملازموں کو ضرور دیں، آپ اپنے ہمسایوں کو ضرور دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم یہ ہے، لیکن میرے عزیزو، ہمارا طرز عمل جو ہے یہ ہمارے معمولات کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں۔ یہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان سے بہت دور ہیں، تو کس توہین کی بات کرتے ہیں کہ فرانس کا سفیر نکال لیں، حکومتی سطح پر اس کی مذمتی قرارداد پیش ہونا چاہیے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے کہ بنیادی طور پر ہم انتہائی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ وہ طوق ہیں، وہ زنجیریں ہیں جو اندیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ طوق ہمارے گلوں میں ہے، ہمیں ان کی ہر وہ بات اچھی لگتی ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا ہے نا، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں،
کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس پر بھی غور کیجیے کہ اللہ فرماتے ہیں ولا تمنن تستکثر. لوگوں جب بھی نیکی کرو تو پھر اضافے کی امید سے نہ کرو کہ واپسی جب تمہیں وہ برتاؤ کرے گا تو وہ اضافے سے کرے گا. تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا میں یہ کام کیا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خرچ کرنے والے کو اس بات کا پابند کیا کہ تم میری رضا میں کرنا تو میں اجر کثیر عطا کروں گا، وہاں جس کے ساتھ حسن سلوک ہوا، جس کو آپ نے کھانا کھلایا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم میں استطاعت ہے تو اپنے بھائی کی نیکی کا بدلہ نیکی سے لوٹانا، احسان کا بدلہ احسان سے لوٹانا. اسے تلقین کی ہے. خرچ کرتے وقت تم میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جس پر خرچ کیا ہے اسے یہ تلقین کی ہے کہ تم اس کے ساتھ ویسا حسن سلوک کرنا، ویسا برتاؤ کرنا. اگر تم اس سلوک کی، اس برتاؤ کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اپنے اس بھائی کے حق میں اتنی دعائے خیر ضرور کرنا کہ جہاں تمہیں یہ غالب گمان ہو کہ تم نے کچھ نہ کچھ اس کی نیکی کا، اس کی حسن سلوک کا حق ادا کر دیا. وہاں اسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. تو آپ ان اسلامی سسٹم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اسے اپنائیے. کیوں آپ اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں؟ اور پھر خالق کائنات فرمانا ولا تمنن تستکثر. میرے پیغمبر آپ احسان کریں صرف اللہ کی رضا میں. کھانا کھلائیں تو اللہ کی رضا میں کھلائیں. تدخلوا الجنۃ بسلام. یقین جانو کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جائے. ہمیں پہلے اپنا کردار سنوارنا چاہیے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور یقین جانیے آج پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم بھی کرتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوگا؟ سب چیزیں بالائے طاق رکھ دی جائیں. تو میں یہ کہتا ہوں اس وقت تک ہم ایک زندہ اور باغیرت قوم نہیں بن سکتے جب تک ہمارے ہاتھ میں یہ کشکول پکڑا. عام آدمی سے لے کر حکمران وقت تک پوری دنیا کی خاک شان رہا ہے، در در کے دستک دیتا ہے، کشکول پکڑا ہوا ہے کہ دو اللہ کے نام. آپ کے اندر اگر اتنی غیرت حمیت ہے تو اس کشکول کو توڑیے. واحد راستہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کریں، اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کریں. یار چھوڑ دیں چیزوں. آپ کے اندر اگر جذبہ ہے کہ ہم نے غلامی کا طوق اتارنا ہے، ان سے جان چھڑانا ہے، تو پھر اپنے ملک کی چیزیں استعمال کریں، اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کریں. ہمیں پسند تو غیروں کی چیزیں ہیں اور بات ہم کرتے ہیں کہ ان سے تعلقات ختم کر دیں. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امریکن سسٹم ہے ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਰਾਜ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬੇਜ਼ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਗਰ ਕਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਕੰਟੀਨ سے چلیے فلاں چیز کھا لی اپنے ਇਹ ਉੱਥੇ پہلی بات میں تو عرض کر دیا کہ میں تمہیں مذہبی علیحدہ لفظ استعمال کیتا ہے. میرے کو اتنے مسجد آ جاؤ واگڈا ٹاؤن کے اندر ساتھی دوست مل کے جڑے کہ سارے ماشاء اللہ اہل حدیث اور 5 وقت نمازی اور مذہبی رجحان رکھنے والے انہوں نے سسٹم بنایا کہ ہم ہی مل کے سارے دوست کھانا پکا کے کھانے. یہ بات دی کلی نفی نہیں کہہ سکتے کہ اسٹوڈنٹس دے اندر ہے. یہ تو سارے اندر معاشرے دے اندر اگر تسی غور و فکر کرو تو کئی لوگ مل جان گے. پہلی بات فرمایا کہ اصل جہاں مسئلہ ہے کشکول تسی تہاڈا اشارہ کیتا سی کہ کشکول لے سی ایسا عوام تے اسی کوئی نہیں باہر جاندے. یہ خاص طبقہ جہاں اتنے بیٹھا ساڈا میں تو نہیں جواب دے دینا. اس واسطے کشکول ہمیشہ قوماں دی عوام دی نمائندگی عوام دے سربراہ اور حکمران کرتے ہیں. جس عمل نو ایک حکمران اور عوام دا نمائندہ عمل کرتا ہے وہ پوری قوم دی ترجمانی ہوتی ہے. اگر تہاڈا حکمران اور تہاڈا سربراہ پوری دنیا دی خاک چھاندا ہے تو تہاڈی پوری قوم دی ترجمانی کر رہا ہے. تہاڈے فرد واحد دی بات نہیں.
ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਜਾ ਇਹ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾ ਦੂਜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ